الرحمن الرحیم۔ عیسائیت کا دوسرا عقیدہ جس میں سرمایہ نظام میں جگہ پائی اور دہریت یعنی سیکولرزم ہے۔ 4ویں صدی سے لے کر آج تک عیسائی سیکولرزم یعنی عیسائی دہریت ایک دائمی 14ویں صدی سے لے کر آج تک عیسائیت سیکولرزم یعنی دہریت سے ایک دائمی سمجھوتہ کیے ہوئے۔ اس نظریے کا بانی 4ویں صدی عیسوی کا عیسائی راہب اگسٹائن تھا۔ اس صدی کی ابتدا میں رومی حکمراں کنسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کی اور اگسٹائن نے کہا کہ دنیا میں 2 تلواریں اور 2 بادشاہت ہیں، ایک بادشاہ دنیاوی ہے جہاں رومن قانون نافذ رہنا چاہیے اور حکمراں کا حق شہنشاہ کا ہونا چاہیے، اور دوسری بادشاہت روحانی ہے جہاں چرچ بالخصوص پوپ کی حق میں تسلیم کی جانا چاہیے۔ یہی عیسائی دہریت یعنی کرسچن سیکولرزم ہے۔ یہاں تک ہم نے کر لیا اور آج جو ہے اس میں مزید جو ہے آگے جو ہے وہ کریں گے، لیکن جو آج کریں گے وہ اس پہ منحصر کرتا ہے اس فہم پہ جو پچھلے 2 بار کی ہے، تو اس کو اگر دیکھنا اگر نہیں دیکھا آپ نے تو یہ ہے عیسائی دہریت۔ اس دہری نظام میں مذہبیت کا دائرہ عمل پچھلے 700 سال سے مستقل سکڑتا جا رہا ہے کن معنوں میں، اور سرمایہ کے پھلے پھولنے کی راہ عیسائی مصلحین اور ترمیمیوں نے خود پیدا کی۔ اس عیسائی سرمایہ کی راہ کس طرح ہموار کی جاتی رہی، اس کی تفصیل جرمن ماہر عمرانیات میکس ویبر اور انگریزی فادر رچرڈ ٹونی جو ہے این کے بعد ای ہے، رچرڈ ٹونی نے اپنی کتاب ریلیجن اینڈ دی رائز آف کیپٹلزم اور اس کی دوسری جو کتابیں اس میں کی ہے، اور ہم نے اس پہ کچھ بحث کی ہے۔ نقیب سرمایہ داری جو مفتی تقی عثمانی اور پروفیسر خورشید پر جو ہم نے ویڈیو بنایا اس پہ کچھ بحث آ گئی ہے عیسائی ترمیمیوں کے لحاظ سے۔ تو اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح مذہبیت کا دائرہ عمل پچھلے 700 سال سے سکڑ رہا ہے۔ تو یہ مذہبیت کا دائرہ کس طرح سکڑ رہا ہے، یعنی یہ کہ عیسائی دہریت کے نتیجے میں عیسائی جس کی تفصیل ہم نے پچھلے 3 ویڈیو میں بیان کی، اس کی وجہ سے جو مذہبیت کا دائرہ ہے وہ مذہبیت کے دائرے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو مذہبیت کا دائرہ تھا وہ زندگی کو محیط تھا۔ یہی مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے، جیسے اسلام کی بھی تعلیم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اور افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة عذاب علیم یا عظیم، آخرت عذاب عظیم چیک کرنا چاہیے۔ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ زندگی کو محیط ہے، لیکن مذہبیت کا دائرہ سکڑتا اس طرح جا رہا ہے کہ زندگی کے اکثر شعبے جو ہیں وہ مذہب کے دائرے سے باہر ہوئے۔ اور مذہب جو ہے ایک پہلے معاشرے تک محدود ہو گیا، ریاست سے ہٹ کے، اور پھر معاشرے سے ہٹ کے پھر ذاتی زندگی تک محدود ہو گیا، اور ذاتی زندگی سے بھی پھر نکل کر وہ جو ہے بالکل ایک
روحانی چیز بن گئی، جس کو کہتے ہیں آپ کی ذاتی یعنی اپنی انفرادی زندگی میں بھی صرف جو اپنی نفس کا نفس سے تعلق، یعنی ایک جو آپ کے اپنے نفس کا نفس سے تعلق ہے اسی تک محدود ہو رہا ہے، وہ معاملات سے بالکل نکل گیا زیادہ تر۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کا نتیجہ پھر یہ اسی وقت ہوتا ہے جب پھر آپ جو ہے اس کا بھی جواز فراہم کریں کہ کیوں یہ ہوا ہے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ مذہبیت کا دائرہ جو ہے عملی طور پہ سکڑ رہا ہے، یہ تو بلکہ ہر سطح پر، ہر جو اہم کانٹریکشن یا سکاڑ جو آیا ہے وہ اس کا مذہبی جواز جو ہے عیسائیوں نے ماشاء اللہ فراہم کیا۔ ہمارے ہاں بھی اس کا اب رواج چل گیا، مذہبی جواز فراہم کیا۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں وہ ہوتی چلی آئی ہیں اس میں۔ تو یہی عیسائی دہریت کیا کہتے ہیں، یہی عیسائی دہریت ہے، اور اس دہری نظام مذہبیت کا دائرہ عمل پچھلے 700 سال سے مستقل سکڑتا جا رہا ہے۔ اب اس کی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں سکڑ رہا ہے۔ سرمایہ کے پھیلے پھولنے کی راہ عیسائی مصلحین اور ترمیمیوں نے خود پیدا کی۔ اس عیسائی سرمایہ داری کی راہ میں کس طرح ہموار کی جاتی رہی، اس کی تفصیل جرمن ماہر عمرانیات میکس ویبر اور انگریزی پادری ٹونی نے اپنی کتاب میں بیان کی۔ اچھا لی، تو یہ جو سکاڑ آیا سکڑتا جا رہا ہے، یہ دائرہ گھٹتا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو وہ کیا ہے، ان کی دہریت ہے، سیکولرزم۔ سیکولرزم یہی ہے کہ جو عیسائیت کا تعلق ہے، مقصد ہے وہ دنیا میں عبادت رب کی حکمرانی کا قیام نہیں آتا، بلکہ لوگوں کو عیسائی بنانا ہے۔ وہ بنیادی طور پہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانے، اور یہ مانے کہ وہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے دنیا میں خدا کی ابد الآباد حکمرانی کے قیام کے لیے۔ اور یہ کہ یہ دنیا کی زندگی تو ان کے آنے سے پہلے جو زندگی ہے وہ بہت ہی تھوڑی ہے، اور اس میں جو ظالم حکمراں ہیں ان کے خلاف جو ہے جدوجہد نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے، اس جدوجہد کے نتیجے میں اس سے بھی برے لوگ آ جائیں گے، یہ ان کا ایک اور کبھی کبھی مطلب مسلمانوں میں بھی یہ سوچ آ جاتی ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ اصل چیز نتیجہ نہیں ہے، اصل چیز جو ہوتا ہے خود، یعنی جیسے امام حسین علیہ السلام نے کی، یا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور فقہا نے اور سب نے، یعنی ہمیشہ، اور اہل بیت نے اور دوسرے لوگوں نے پوری تاریخ میں جو اگر ظلم کے خلاف جدوجہد جو ہے وہ، کیونکہ وہ عبادت رب ہے خود۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں تو اصلی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ کی بادشاہت کریں گے، تو اللہ کی بادشاہت یہاں قائم ہی نہیں ہو سکتی، اور ظلم کو کم کرنے کے لیے ظالم کے خلاف جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بالکل اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں مزید ظلم ہوتا ہے، مزید جو ہے ظالم۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ظالموں کی جو حکمرانی ہے اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ اس کے ذریعے دوسرے ظالموں کو جو ہے سزا دیتا ہے،
اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے عاجزی سکھاتا ہے تاکہ وہ جانیں کہ حکمرانی صرف خدا کی ہے۔ اور اس میں جو خلط مبث ہے اللہ کی تکوینی حکمرانی اور اللہ کی تشریعی حکمرانی میں، اور یہ خلط مبث جو ہے یہ بھی ایک دہریت کی بنیاد ہے، سیکولرزم کی۔ اور ہمارے ہاں بھی خلط مبث کبھی گھس آ جاتا ہے، جیسے تبلیغ جماعت والے بھائی جو ہیں کہتے ہیں یہ اللہ اس طرح کی باتیں کبھی کبھی کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ اسلام سے کوئی تعلق۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، تو اس نظریے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک عیسائیت جو ہے معاشرے میں غالب ہے، اس کا نظام تعلیم غالب ہے، جیسا کہ مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1500-1600 سال تک رہا، 15ویں-16ویں صدی تک، یعنی ان کا نظام تعلیم جو ہے وہ عیسائی تھا اور کوئی نظام تعلیم نہیں تھا۔ اور یہ آج کی جو یونیورسٹی ہیں وہ ساری جو ہے عیسائی سیمینریز تھیں بنیادی طور پہ، اور جو لوگ وہاں سے پڑھ کے نکلتے تھے یعنی وہ عیسائی کارڈینل بھی ہوتے تھے، اور وہی لوگ جو ہیں زیادہ تر جو ہے بیوروکریسی میں بھی آتے تھے، یعنی وہی گورنر بھی ہوتے تھے، وہی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بھی ہوتے تھے، حتیٰ کہ مطلب جو یہ بدمعاش تھا ہنری دی ایٹھ، جس نے مطلب یہ ہے کہ انگلستان میں جو ہے عیسائیت کی بیخکونی کی سب سے پہلے، اور اس کے اور سرمایہ کے فروغ میں اس کا اہم کردار ہے اس ریاست۔ تو اس کے جو وزرائے اعلیٰ تھے وہ سارے کارڈینل تھے، یعنی مطلب یہ کہ وہ کارڈینل جو ہے جیسے اب ان کے آیت اللہ ہو گئے، یعنی بڑے علماء میں سے تھے، تو وہی اس کا وزیر اعلیٰ بھی تھا اور وزیر خزانہ بھی تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو لے مین جو ہوتے تھے، یعنی جو غیر عیسائی افراد ہوتے تھے، وہ بہت کم پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے، اور ان کو جو ہے حکومت میں عمل۔ تو عیسائیوں کا جب تک عیسائیت معاشرے میں غالب تھی تو اس کا ریاست پہ بھی ایک زور تھا، حالانکہ مطلب عیسائیت کے پاس کوئی عمومی قانون نہیں ہے، اور معیشت پہ بھی اس کا زور تھا، اور حکمران گو کہ ان کی کوئی سیاسی فکر عمومی عیسائیت کی نہیں ہے جیسا کہ ہم نے کہا، لیکن حکمران جو ہے عیسائی ہوتا تھا، اس کے جو وزراء جو ہیں عیسائی ہوتے تھے، اس کی بیوروکریسی عیسائی ہوتی تھی، اور وہ عیسائی اخلاقیات اور عیسائی جو انہوں نے ایک کینن لا بنا لیا تھا، ایک فقہ تھوڑی بہت جو ان کی تھی، اس پہ جو ہے وہ ان پہ بھی لاگو ہوتا تھا ایک، اور پوپ کا جو ہے اثر تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ان پر قطغن لگائے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ بحیثیت بادشاہ جو ہے بحیثیت عیسائی کے وہ پوپ کے ماتحت ہے، یعنی اپنی انفرادی زندگی میں، تو بادشاہ کی انفرادی اور اس کی سیاسی زندگی کو بالکل تو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ تو جب تک عیسائی افراد اور معاشرے پر غالب تھی تو وہ اس میں عیسائی اس جو سیکولرزم ہے وہ کم عملی طور پہ کم رہا، اور عیسائیت کا دائرہ جو ہے زندگی سیاست میں بھی اور معیشت میں بھی اور تعلیم میں بھی رہا۔ لیکن جوں عیسائیت جو ہے جوں مختلف وجوہات جوں عیسائیت فرد اور معاشرے میں کمزور ہوتی گئی اس کا اثر، تو اس کے نتیجے میں عمومی زندگی پر اور سیاست پر اور تہذیبی اثر اور تعلیمی میدان میں عیسائیت کا اثر سکڑتا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو مذہبیت کا دائرہ ہے وہ سکڑتا گیا، اور عیسائیت کا دائرہ اثر بھی سکڑتا گیا۔ اور کیونکہ عیسائیت کی دہریت کے نتیجے میں، سیکولرزم کے نتیجے میں، ان کے
جو ہے سیاسی جدوجہد کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ظلم کے خلاف جدوجہد کا بھی، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں مزید جو ہے ظلم ہوگا۔ تو مصالحت جو ہے، ہر نظام سے مصالحت کرنا جب ان کے مطلب یہ ہے کہ قوت کمزور ہو، یہ عیسائیت کی ایک فطری جو ہے وہ پچ ہے۔ اور اسی مصالحت کو پھر مصالحت جو ہے صرف عملی تو نہیں ہوتی، پھر لوگ جو ہے مصالحت کے نتیجے میں جو ہے اس کے جوادات بھی فراہم کرتے ہیں، اور یہ جو عیسائی مصلحین اور ترمیمیوں نے جواز فراہم کیا، تو جب تو ہر چیز کا ان کا جواز فراہم کیا۔ آپ دیکھیں کہ جب سرمایہ داری ابھری تو انہوں نے سرمایہ داری کا عیسائی جواز، حالانکہ عیسائیت ہمیشہ سرمایہ داری کے خلاف تھی، اس کی معیشت نظام جو ہے سرمایہ داری کے خلاف تھا، لیکن جب سرمایہ داری غالب آنے لگی تو اس نے ان میں ایسے مفکرین پیدا ہونے لگے، سب نہیں لیکن ایسے مفکرین پیدا ہونے لگے جنہوں نے یعنی مثلا کالون اور اس کے فکر سے متاثر لوگوں نے جو ہے کہا کہ سود جو ہے ناجائز ہے، لیکن یہ کہ کاروباری سود کے جواز کے لیے پہلے انہوں نے جواز پیش کیا، اس کے بعد جو ہے کاروباری سے ہٹ کے پھر جو ہے مطلب سود کا ہی جواز پیش کر دیا۔ اب تو یہ بحث ہی نہیں، اب تو ایک حقیقت بن گئی۔ تو یہ عیسائیت کی اپچ ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جب قوم پرستی آئی تو قوم پرستی کا انہوں نے جواز پیدا کیا، استعمار آیا تو استعمار کے جواز پیدا کیا، برطانوی استعمار کا، اب امریکی استعمار کا، سمجھتے ہیں کہ یہ عیسائی حکومت ہے۔ اسی طرح مطلب یہ، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ان کا دہریت ہی ہے، سیکولرزم ہی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سلطنت جو ہے وہ ایک شر ہے، کیونکہ سلطنت کی بنیاد قوت ہے، اور قوت جو ہے وہ شر ہے، کیونکہ قوت کی بنیاد انسان پر ملکیت ہے، یعنی سلیوری، غلامی کو، اس کا تصور قوت جو ہے آگسٹین کا جو ہم نے دیکھا وہ غلامی ہے، اور قوت جب شر ہے تو قوت کے خلاف قوت استعمال کرنا جو ہے وہ بھی ایک شر ہو گیا۔ ہاں اگر آپ عیسائی بادشاہ ہے تو وہ یعنی غیر عیسائی کے خلاف قوت استعمال کرے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ایک شر ہی ہے ان معنوں میں کہ لیکن وہ تھوڑا شر ہے۔ تو اس لیے ان کے یہاں سیاسی جدوجہد کا تصور نہیں، تو اس کے جب اور قوت کا کوئی تصور نہیں، جب آپ کے پاس قوت کا تصور نہیں ہے تو پھر قوت کے ساتھ مصالحت کے علاوہ آپ کے کوئی جو ہے آپ کے پاس چارہ نہیں۔ تو یہ عیسائیت کی تاریخ ہے، مصالحت۔ تو اب وہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو عیسائیت ہے وہ سرمایہ داری، قوم پرستی میں ضم ہو گئی ہے سرکاری طور پہ، اور ایک عام عیسائی اور ایک عام سیکولر آدمی میں کوئی خاص فرق نہیں رہا ہے، سوائے ریٹورک، یعنی مطلب یہ کہ اور یعنی کچھ رسوم و رواج کے علاوہ کوئی فرق نہیں رہا۔ اور جو راسخ العقیدہ عیسائی ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے اس ماحول میں اجنبی پاتے ہیں، اور یہ جو خاص کوئی یہودیوں کا بھی یہی ہے، اس لیے ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب۔ تو
تو یہ جو ہے عیسائیت کا دوسرا عقیدہ جس میں سرمایہ دار نظام جنگ بائی وہ دہریت ہے، اور 14ویں صدی لے کر آج تک عیسائی سیکولرزم دہریت کی ایک دائمی سے وجود تک ہوئے۔ اس نظام کا بانی، اس نظریے کا بانی 14ویں صدی عیسائی راہ پاکستان تھا۔ اس صدی کی ابتدا میں رومن حکمران کنسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کیا اور پاکستان نے کہا دنیا میں 2 تلواریں اور 2 بادشاہت ہیں، بادشاہ دنیا بھی ہے جہاں رومن قانون نافذ رہنا چاہیے اور حکمرانی کا حق شہنشاہ کو ہونا چاہیے۔ تو رومن ایک مثال ہے، اس زمانے میں رومن قانون تھا اور رومن جو ہے وہ استعمار تھا وہاں کا، تو جو بھی قانون ہو تو پھر برطانوی قانون ہو گیا، امریکی قانون ہو گیا۔ دوسری بادشاہت روحانی ہے جہاں چرچ بالخصوص پوپ کی حکمت تسلیم کی جاتی ہے۔ یہ عیسائی دہریت سیکولرزم ہے۔ اس دہری نظام میں مذہبیت کا دائرہ کمل پچھلے 700 سال سے مستقل سکڑتا جا رہا ہے۔ تو ہم نے اس کی وجوہات کچھ بیان کی، اور سرمایہ داری کے پھیلے پھولنے کی راہ عیسائی مصلحین اور ترمیمیوں نے خود پیدا کی، تو پیدا کی مصالحت کے ذریعے، اور دوسرا جو ہے تو مصالحت ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ خود جو ہے عیسائی مصالحت تو ایک وجہ ہے، مطلب یہ جواز جو ہے مصالحت پسندی جو ہے وہ ایک وجہ ہے یعنی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں میں ایسی تحریکیں پیدا ہوئیں جنہوں نے سرمایہ داری اور انسان پرستی کا مثبت جواز فراہم کیا، یعنی مطلب وہ صرف مصالحتانہ نہیں، لیکن جیسے لوتھر کی جو ریفارمیشن کی تحریک تھی وہ ایک بنیادی یعنی مثبت وجہ تھی، جس کی وجہ سے جو ہے عیسائیت جو ہے انسان پرستی اور سرمایہ داری میں ضم ہوگی، کیونکہ لوتھر نے کہا کہ اصل چیز جو ہے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان ہے، اور ایمان جو ہے اس نے کہا، اس پہ میں نے کافی ویڈیو بنائے ہیں انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی، تو اس کو آپ دیکھ لیں، ایمان ہے۔ اور دوسری بات جو اس نے کی کہ وہ اس ایمان کا تعلق جو ہے میرے نفس کا تعلق خدا سے، اس میں اور کوئی چیز انوالو نہیں، اور اس ایمان کا نہ تو کوئی عمل سے تعلق ہے، نہ اس ایمان کا کوئی اظہار ہے خارج میں، اور نہ اس ایمان کا کوئی خارج میں اظہار ہے، کیونکہ اس کا جو اظہار ہوگا وہ اس کی وقت کو کم کر دے گا۔ تو ایمان جو ہے وہ صرف جو ہے ایک نفس اور نفس کے درمیان تعلق کا نام ہے، اور اس کا کوئی عملی اظہار نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی جو بھی عملی اظہار ہوگا وہ اس کا اظہار پورا کر نہیں پائے گا، اور نہ اس کا کوئی معاشرتی اظہار ہے، اور نہ اس کا کوئی معاشرتی صورتگری ہے، کیونکہ وہ بھی ایمان کی وقت کو گھٹائے گی اس نے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بنیاد تھی دہریت کی، کیونکہ اگر یعنی یہ اس سے بھی بڑھ گیا آگسٹائن سے، کہ اس نے کہا کہ ایمان صرف نفس اور نفس کے درمیان تعلق کا نام ہے، فرد، اور اس کا کوئی خارجی اظہار نہیں۔ تو یہ سیکولرزم کی ایک مثبت اس نے ان معنوں میں کہ یہ صرف مصالحت کے لیے نہیں کی، یہ اس کے نتیجے میں اس نے ایک نئی عیسائیت قائم کی جو پرانی عیسائیت کا رد تھی، کیتھولسزم اور دوسری تمام عیسائیت کا رد کی، اس کو پروٹیسٹنٹزم کہتے ہیں۔ اور پروٹیسٹنٹزم کی جو منطق ہے وہ منطق حقیقتاً ایسی منطق ہے جس کے نتیجے میں سرمایہ داری اور انسان پرستی ہی غالب آتی ہے، اور کوئی چیز غالب نہیں آتی، کیونکہ اس میں 2 چیزوں، ایک تو یہ مطلب یہ کہ اس نے یعنی آپ کے نفس اور نفس کے درمیان یہ جو ہے مذہب ہے، اس کے باہر ہر چیز جو ہے صرف یعنی اپنی آپ کے بھی اپنے خارجی اعمال بھی، اس کا بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ مذہب صرف اپنے نفس کا خدا سے تعلق تو یہ ایک نیا قسم کا سیکولرزم ہے جو اس سے بھی بڑھ کے جو آگسٹائن کے ہاں تھا۔ اور دوسرا اس نے جو بات کی وہ اس نے کہا صرف ایمان، عمل کا کوئی دین سے تعلق ہی نہیں، اور دوسرا اس نے کہا ایمان بھی جو ہے نفس کا خدا سے، اس میں میں آزاد ہوں، تو آزادی پہ بھی اس نے بڑا زور دیا کہ میں آزاد ہوں، اس میں کسی کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔
اور بائبل بھی جو ہے وہ میری اپنی عقل کے مطابق میں سمجھوں گا، اس کے لیے کوئی علمیات کی ضرورت نہیں۔ تو یہ سب نے جو ہے ان تینوں جو لوتھر کے نظریات ہے اس نے تو ایک نیا سیکولرزم پیدا کیا عیسائیت میں، اور دوسرا اس نے آزادی کا تصور دیا جو انسان پرستی کی بنیاد بھی ہے اور سرمایہ داری کی بنیاد بھی ہے، اور تیسرا اس نے کیا کہا، تیسرا میں بھول گیا کیا کہ انفرادیت کو جنم دیا۔ اس نے کہا ہر فرد جو ہے آزاد ہے اپنی عقل کے مطابق بائبل سمجھے اور خدا سے اپنے تعلق کو سمجھے، اس کے لیے نہ تو کسی عمل کی ضرورت ہے، نہ کسی علمیات کی ضرورت ہے، نہ کسی ادارے کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ مذہبی ادارے تو سارے ختم ہو گئے، مذہبی عملیات بھی ختم ہو گئیں، علمیات بھی ختم ہو گئی، تو اب اسی جگہ کون لے گا؟ سیکولر ریاست۔ تو اس لیے وہ سیکولرزم کا حقیقتاً یعنی جرمن قوم پرستی اور جرمن سیکولرزم کا بانی بھی لوتھر تھا، جو ایک نئی عیسائیت کا بانی بھی تھا۔ تو یہ اس کے نتیجے میں جو ہے ہوا، یہ ہوا، اور سیکولرزم اس دہری نظام مذہبیت کا دائرہ عمل پچھلے 700 سال سے جو ہے سکڑتا چلا جا رہا ہے، اور سرمایہ داری کے پھیلے پھولنے کی راہ مصلحین اور ترمیمیوں نے خود پیدا کی، جیسے کہ ابھی میں نے اقتصادی سرمایہ داری کی راہ کس طرح ہموار ہوئی کی جاتی رہی، اس کی تفصیل جرمن ماہر عمرانیات اور معاشیات میکس ویبر نے اور انگریزی پادری رچرڈ ٹھانی۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ پادری ہے کہ نہیں، یعنی وہ عیسائیت کا تو ماہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ بائبل کا بھی مذہبی آدمی ہے، لیکن اس کی جو مجھے معلوم ہے وہ یعنی مطلب یہ کہ معیشت دان تھا تاریخ کے لحاظ سے اور معاشر، اور اس کی جو مشہور ترین کتاب ہیں وہ ریلیجن اینڈ دا رائز آف کیپٹلزم، جس میں وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح جو ہے عیسائی مصلحین اور ترمیمیوں نے سرمایہ داری کے لیے راہ فراہم کی۔ تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ۔